السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ ہم پیش کر رہے ہیں سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی تیسری قسط۔ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک جنگجو، ایک شہسوار، ایک فاتح اور ایک بہترین قاری قرآن تھے، وہیں پر آپ نے علم و فقاہت میں بڑے اونچے مقام حاصل کیے۔ صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ شہسوار علماء میں سے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثمر آور پاکیزہ صحبت میں رہتے ہوئے مبارک اور پاکیزہ علم کا وافر حصہ حاصل کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے 315 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے 22 ایسی احادیث ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ کا اتفاق ہے۔ 15 احادیث ایسی ہیں جنہیں نقل کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ منفرد ہیں، اور 6 ایسی حدیث ہیں جن کے نقل کرنے میں امام مسلم علیہ الرحمہ منفرد ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے اکابرین کی جماعت نے احادیث روایت کی، جن میں عبداللہ بن یزید الحضمی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جحیفہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں سے امام شعبی، عدی ابن ثابت، ابن ابی لیلہ، ابو اسحاق السبیعی، اور ان کے علاوہ بہت سے علماء محدثین ہیں جنہوں نے روایتیں بیان کی ہے علیہم الرحمہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم فاتح بھی تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ میں زندگی بسر کی۔ یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا دل و جان سے احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اپنے عزائم کو سرفرازیوں کے رجسٹر میں درج کرانے کے در پہ رہتے تھے۔ ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور شہر الرے کو فتح کیا۔ یہ فتح سن 24 ہجری کو صلح یا لڑائی کی صورت میں حاصل ہوئی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ الرے کے گورنر تھے۔ وہاں سے ابھر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھر شہر سے قزوین شہر کے مغربی جانب واقع تھا۔ پھر آپ ابھر سے قزوین کی طرف چلے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ قزوین کے باشندوں نے جب فاتحین کی خوش اخلاقی اور فیاضی دیکھی اور ان کے قائد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ فیاضی کا مشاہدہ کیا، جس نے عظیم المرتبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنا رکھا تھا، ان سے متاثر ہو کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیلم شہر کو فتح کیا اور اس کے باشندے اپنا ٹیکس ادا کرنے لگے۔ پھر کیلان، بیبر اور تلسان کو فتح کیا۔ زنجان شہر کی طرف منتقل ہوئے، اسے جنگ کے ذریعے فتح کر لیا۔ سبحان اللہ! آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر عظیم المرتبت، عظیم شہسوار اور ایک عظیم فاتح جنگجو تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں فتح و نصرت لکھ دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع مرد شہسواروں اور فاتحین کی فہرست میں شامل ہونے کا یہ عظیم المرتبت اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں مشکلات و مصائب برداشت کرنے اور نامساعد حالات کو صبر سے گزارنے میں معروف و مشہور تھے۔ ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا تھا۔ وہ ہر چند
اعلاء کلمت اللہ کے لیے جیتے تھے۔ آپ کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی کہ دیگر اقوام کی مختلف جماعتوں سے منسلک اللہ کے ایسے دشمنوں کی گوشمالی کی جائے جن کے دلوں میں عداوت مستحکم ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی جہاد کا منادی میدان جہاد کی طرف دعوت دیتا تو یہ بلا تاخیر بلا تعمل چل پڑتے، پھر یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ دشمن کو ماریں گے یا خود موت کا لقمہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہتی۔ کس قدر عظیم المرتبت اور عجیب الخرقت وہ لوگ تھے، وہ نفوس قدسیہ میں سے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک شہ سوار بہادر مجاہد کہتا ہے، قد علم الدیلم اتحاربا لما اتا فی جیشہ ابن عازبی، جب لڑائی ہوئی اہل دیلم نے پہچان لیا جب ابن عازب اپنا لشکر لے کر آیا، بِأَنَّ ظَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَاذِبٌ فَكَمْ قَطَعْنَا فِي دُجَا غَيَاهِبِ، کہ مشرکوں کا گمان چھوٹا ہے پس ہم نے کتنے ہی دشوار گزار، من جبل وعر ومن سباسب، پہاڑوں کے مشکل ترین راستے طے کیے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ تستر میں شریک ہوئے جو خرستان کا ایک شہر ہے۔ اس معرکے میں قائد لشکر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تاریخی واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ جمل اور صفین میں اور معرکہ نہروان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بھائی حضرت عبید بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس میں شرکت کی۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ سے ابد سے ازل تک یہی دستور رہا ہے، جس نے بھی نیکی کی اس کا انجام اچھا ہوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل زندگی پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان شہسوار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے لمبی دراز عمر پائی۔ تاریخی مصادر و مراجع سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سن 72 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریفہ 80 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ تھے بہادر شہسوار، عالم و فقیہ، عبادت گزار سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی اس انداز میں گزاری کہ تمام عمر اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، اس کی خوشنودی کی امید لگائے رکھے۔ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اس عظیم قابل قدر معزز محسن شہسوار براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وہ اپنے رب کی جوار رحمت میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ جس نے نیکی کی اس نے اچھا ٹھکانہ پایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رضا و رضوان نازل فرمائی۔ ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے نفع عطا کرے پروردگار عالم۔ حشر کے دن اس عظیم المرتبت شہسوار اور ان تمام نفوس قدسیہ کے جماعت میں شامل فرمائے، ان کے زمرے میں اٹھائے جنہیں دنیا و آخرت کی سعادت میسر آئی۔ بلا شبہ وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سیرت طیبہ سیدنا حضرت
برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو میں نے 3 اقساط میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے۔ اگر آپ کو یہ تینوں اقساط پسند آئے ہوں تو امید کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے امت کے نونہالوں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ کو پہنچائیں، تاکہ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے، اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی میں ان شہسواروں اور ان نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ پروردگار ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں، اور ہو سکے اچھا لگا ہو تو اچھے کے صلے میں آپ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ مزید اس طرح کے نصیحت آموز اور دلچسپ واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے بلا تاخیر اور تعامل کیے جائیں گے۔ اللہ آپ سب سے، ہم سب سے راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔